اور اللہ کی مشیت، اللہ کا ارادہ یہ نافذ ہونے والا ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر دنیا میں ایک پتا بھی نہیں ہلتا. اللہ کی مشیت، اللہ کا ارادہ دنیا میں نافذ ہوتا ہے. لا مشیعۃ للعباد الا ما شاء لهم. بندوں کے ارادوں سے کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ جو اللہ ان کے لیے چاہے. بندے اپنا ارادے کرتے رہے، ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہے. بہت خوبصورت جملہ ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے. اللہ کو کیسے پہچانا؟ اپنے ارادوں کے. میں حیدر کرار ہوں، میں شجاع ہوں، میں بہادر ہوں، مجھے اسد اللہ کا لقب دیا گیا ہے، اللہ کا شعر ہے. میں طاقتور ہوں، میں کام کا ارادہ کرتا ہوں، وہ کام اس ارادے کے مطابق نہیں ہو پاتا، پھر میں خود سے کہتا ہوں علی کائنات تیری مرضی سے نہیں چلتی، اللہ کی مرضی سے چلتی ہے. کائنات تیرے ارادے سے نہیں چلتی، اللہ کی مرضی سے چلتی، اللہ کی مشیت سے چلتی. اور اس معاملے میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں الفاظ فرما دیے نا تو کیا ہی خوبصورت الفاظ. فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. تم تو چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. تم تو چاہ بھی نہیں سکتے. کرنا تو دور کی بات. انسان پہلے کوئی کام کرنا چاہتا ہے، پہلے چاہتا ہے پھر کرتا ہے، تو کرنا تو دور کی بات ہے، تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ. تو فرمایا لا مشیعۃ للعباد الا ما شاء اللہ. بندوں کے ارادوں سے نہیں ہوتا، اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے. فما شاء لهم کانا. جو اللہ ان کے لیے چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو اللہ ان کے لیے چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. وما لم یشاء لم یکن. اور جو اللہ ان کے لیے نہیں چاہتے وہ نہیں ہو سکتا. جو اللہ ان کے لیے چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، اور جو اللہ ان کے لیے نہیں چاہتے، جس کا اللہ فیصلہ نہیں فرماتے، وہ نہیں ہو سکتا. قرآن کریم میں بار بار اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اگر ساری کائنات مل کر تمہیں کوئی فائدہ دینا چاہے اور اللہ نے تمہارے لیے اس فائدے کا فیصلہ نہ کیا ہو تو ساری کائنات مل کر بھی وہ فائدہ تمہیں نہیں دے سکتی. اور اللہ اگر ساری کائنات مل کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، سارے انسان، جنات، چرند پرند، مخلوقات سب مل جائیں اور اللہ تمہیں حفاظت میں لینا چاہ رہا ہو تو تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، تمہیں ایک ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. بار بار قرآن مجید اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے. اب سوال پھر ذہن میں آئے گا کہ بھئی پھر تو اللہ تعالیٰ جو چاہ رہے ہیں وہ ہو رہا ہے، ہم کیا کریں؟ سمجھ آئیے بات؟ تو اس میں کسی اشکال میں پڑھنے کی بجائے ایک آسان جملہ لے لیں، اور وہ آسان جملہ یہ ہے کہ اللہ سے دعا کریں. یہ دعا نہ کریں کہ جو میرا ارادہ ہو وہ اللہ کی چاہت بن جائے، یہ دعا نہ کریں، بلکہ اللہ سے دعا کریں کہ جو اللہ کی چاہت ہو وہ میرا ارادہ ہو جائے. بات سمجھ میں آئیے؟ جو اللہ کی چاہت ہو یہ کب ہوگا؟ کب ہوگا؟ جب اللہ کی چاہت میری چاہت بن جائے گی. میں اللہ کے مطابق اپنے آپ کو ری شیپ کر لوں گا. میں ان چیزوں کو پسند کرنے لگوں گا جن کو اللہ پسند فرماتے ہیں، اور میں ان چیزوں سے کراہت کرنے لگوں گا جن کو اللہ ناپسند فرماتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ اب دونوں چیزیں میچ ہو گئی نا، میری چاہت اور اللہ کی چاہت مل گئی، اور پھر یہ ہوا کہ میں نے اپنی چاہت کا ارادہ کیا اور وہ اللہ کی بھی وہی چاہت ہے، لہٰذا وہ شے مجھے اللہ نے آسانی سے عطا فرما دی. تو اللہ کی چاہت کو تبدیل کر کے اپنے ارادے کے مطابق کرنے کی بجائے کوشش یہ کریں کہ اپنے ارادوں کو، اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے مطابق کر لیں. پسند مل گئی نا دونوں کی، ناپسند مل گئی نا دونوں کی، کیا خیال ہے؟ آسانی ہوگی. اللہ تعالیٰ راستے کھول دیں گے انشاءاللہ.